اس سے مراد ہے اہل سنت سنت محمد، اور الجماعت سے مراد ہے جماعت علی۔ سیرت الرسول کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو امام علی علیہ السلام کی زندگی خود بخود اسی کے اندر شامل ہو جائے گی۔ اور آج تک مسلمانوں نے کربلا کے واقعے کو صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے۔ میں یزید کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یزید کے اوپر آپ ساری برائیوں کا ملبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ من کنت مولا فہذا ابو بکر مولا، من کنت مولا فہذا عمر مولا، من کنت مولا فہذا عثمان مولا۔ آج آپ سب اہل سنت کو دیکھتے کہ یہ عید غدیر منا رہے ہو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اس پر گفتگو کی ہے۔ کربلا کے واقعات، شہادت امام حسین علیہ السلام اور صحابہ کرام کی زندگی کے حوالے سے، کربلا کیوں ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمیں کربلا سے جو پہلے کے واقعات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کربلا ایک دن کے اندر وقوع پذیر ہو گئی۔ کربلا کا واقعہ ہو گیا، اچانک سے ہوا، یزید تخت کے اوپر آیا اور ایک واقعہ سید الشہداء ابو عبداللہ علیہ السلام، ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ اتنا سادہ واقعہ نہیں ہے، ایک پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے اوپر میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں سے انہیں آغاز کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ امام علی علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے، اہل البیت کی زندگی سمجھنا چاہتے ہیں، تو کربلا سے آپ نے آغاز نہیں کرنا۔ کربلا تو ایک نتیجہ ہے پچھلی کچھ غلطیوں کا کہ جو کربلا سامنے ہوئی ہے، لیکن پوری تاریخ آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ سیرت الرسول کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو امام علی علیہ السلام کی زندگی خود بخود اسی کے اندر شامل ہو جائے گی۔ تو کربلا کے لیے، اگر کربلا کے واقعے پہ آپ پہنچتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسا کیا ہو گیا کہ رسول کے جانے کے سے 50 سال بعد ہی مسلمانوں نے اپنے نبی کے بچوں کو شہید کر دیا، ان کے خانوادے کو لوٹ لیا، گھروں کو آگ لگا دی، خیموں کو آگ لگا دی، اور عورتوں اور بچوں کو ایک علاقے سے نکال کر دوسرے علاقوں میں پھرایا گیا، لے جایا گیا، ہاتھوں کے باندھ کر لوگوں کی گردنیں ماری گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ کیوں اس جگہ تک مسلمان کیوں پہنچے؟ یعنی وہ کوئی باہر کے لوگ بھی نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، داڑیاں ان کی رکھی ہوئی تھی، نماز پڑھتے تھے، حج کرنے والے تھے، صحابہ کے بچے تھے، وہ صحابہ کے بیٹے تھے، اور جلیل القدر صحابہ کے، یعنی سعد بن ابی وقاص جیسے شخص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عمر بن سعد بن ابی وقاص وہ شامل ہے، معاویہ بن ابی سفیان کا بیٹا یزید بن معاویہ وہ شامل ہے۔ تو ابھی ہمیں آخر یہ جو سوالات ذہن میں آتے ہیں نا، کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہو گئی، کیوں ایسا ہو گیا، کیوں مسلمان یہاں تک پہنچے؟ تو اس کے لیے آپ کو پھر کربلا سے شروع نہیں کرنا اگر آپ کربلا کا واقعہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور آج تک مسلمانوں نے کربلا کے واقعے کو صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے، صحیح طور پر سمجھا نہیں ہمارے یہاں مسلمانوں نے۔ صرف ہم یہی کہتے ہیں کہ یزید برا تھا، یزید ایسا تھا، یزید کو گالیاں لان تان کی جاتی ہیں اور بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ محرم میں ہم کچھ رسومات کر لیتے ہیں اور کربلا کے اس فلسفے کو، کربلا کے اس واقعے کو ہم اپنے اندر اتار نہیں پاتے، ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ آخر کربلا یہاں تک پہنچی کیسے ہے۔ کربلا ایک دن کی بات نہیں ہے۔ کربلا صرف مثال کے طور پر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آج کوئی ایک بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، اس حادثے کے نتیجے کے اندر لوگ شہید ہو جاتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن وہ حادثہ کیا ایک دن ہوتا ہے؟ نہیں، اس سے پیچھے کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جس نے وہاں تک بات پہنچائی ہے۔ افسوس ہمارے ہاں جو مذہبی اسکالرز ہیں، مذہب پہ بات کرنے والے ہیں، یہاں لیکچر دینے والے ہیں، ٹیچر، اساتذہ، دانشور حضرات، وہ ڈائریکٹ وہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے اور جناب داستان کربلا کو اس انداز میں بیان کریں گے کہ یہ کربلا 67 ہجری کے اندر بس یزید آیا اور اس نے یہ کام کر دیا، ساری برائیاں یزید کے اندر ڈھونڈتے ہیں۔ افسوس، میں یزید کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یزید کے اوپر آپ ساری برائیوں کا ملبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیوں مجھ سے جب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یزید ایسا ہے، میں اس سے کہتا ہوں آپ یزید کو اتنا برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کیوں، آپ کو یزید کے بارے میں اتنا کیوں آپ کے دماغ میں ڈالا گیا ہے؟ اگر آپ یزید کی زندگی دیکھیں گے تو یزید کا جو تقرر ہوا ہے، یزید جس طرح سے حکومت کے اوپر آیا ہے اس پر آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ پھر یزید کی زندگی، آپ مطلب ان کی بیعت کرنے والے، یزید کی بیعت کرنے والے صحابہ موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر کی حمایت حاصل ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو اس لیے صرف یزید کو جب ہمارا نوجوان اس کے سامنے یزید کو پیش کیا جاتا ہے، یزید کی برائیاں، صرف ایسا نہیں ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ دعوت ذوالعشیرہ دیکھتے ہیں،
بلکہ اس سے پہلے بھی آپ بنو ہاشم کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، بنو ہاشم اور بنو امیہ کے کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا وجہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو امیہ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس پر میری ایک ویڈیو موجود ہے، بنو امیہ سے نفرت رسول اللہ کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ویڈیو کو آپ دیکھیے۔ تو بنو امیہ کو، اس پورے قبیلے کو رسول کس نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں؟ سوال ہے نا، سوچئے تو صحیح، بنو امیہ ہے کون، کیا ہے ان کا کردار، کیا رہا ہے تاریخ کے اندر، کیا کردار ہے۔ اور بنو امیہ کی ٹرو سٹوری کے اوپر میرا پورا ایک لیکچر انشاءاللہ عز و جل آ رہا ہے، اس لیکچر کو انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور بنو ہاشم کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ لیکن آج چونکہ میں اس کو کربلا کے واقعے کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں تو اسی کے اوپر میرا فوکس یہ ہے کہ ہم کربلا کو صرف کربلا کے دن سے نہ دیکھیں۔ 10 محرم الحرام تک ہم سمجھتے ہیں کہ بس 1 محرم الحرام سے یہ واقعہ شروع ہوا تھا، 10 محرم پہ جا کر اختتام ہو گیا، بات ختم ہو گئی، مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، صحابہ نے اپنی قربانیاں پیش کر دی، امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے دی، بات ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، پہلے کچھ ایسا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ نوجوان کے ذہن میں سوال آنا چاہیے۔ دعوت ذوالعشیرہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاریخ کا مطالعہ آپ خود کیجیے گا، سیرت کا مطالعہ آپ خود کیجیے گا، آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ ہر بات ضروری نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے ٹیچر ہی سامنے آپ کی بات رکھتے ہیں، میں آپ کو ایک ایک بات کھول کے بتا دوں، نہیں، آپ کو خود بھی مطالعہ کرنا چاہیے، خود بھی آپ کی عقل ہے، شعور رکھتے ہیں، تاریخ کی کتابیں جا کے کھنگالیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہاں سے آغاز کرنا ہے۔ نمبر 1 دعوت ذوالعشیرہ سے آغاز کریں۔ دعوت ذوالعشیرہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے امام علی کو کیوں اہمیت دی؟ امام علی نے وہ جانثاری کا اظہار کیوں کیا؟ کیوں امام علی علیہ السلام ہی کھڑے ہوئے؟ امام علی کون ہے؟ امام علی کی رسول کے ساتھ زندگی میں اتنی ملاصقت، اتنا کمٹمنٹ، اتنی ایک دوسرے کے ساتھ قربت کیوں ہے؟ علی کون ہے؟ علی کو تو پڑھیے نا، علی نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ بدر میں علی ہے، حنین میں علی ہے، خیبر میں علی ہے، خندق میں علی ہے، علی ہے، ہر جگہ پہ علی ہے۔ بدر میں کیا ایسا کچھ ہوا ہے؟ تو دعوت ذوالعشیرہ سے آغاز کیجیے، اس کے بعد پھر آپ آئیں گے شیب ابی طالب پہ۔ شیب ابی طالب میں اہل البیت کا کردار کیا ہے؟ بنو ہاشم کا کردار کیا ہے؟ بنو ہاشم کے ساتھ کون سے لوگ تھے؟ خلفاء کون تھے بنو ہاشم کی؟ یعنی بنو ہاشم کی کن کے ساتھ اتحاد تھا؟ بنو ہاشم کے مخالفین کون تھے؟ ان مخالفین کی زندگی ڈالیں، دیکھیں انہوں نے کیوں بنو ہاشم کو محصور کیا؟ ابو لہب کیوں اس کا حصہ نہیں بنا؟ وہ کیوں دوسری طرف آ گیا؟ پھر اس کے بعد آپ آئیے جناب مکی زندگی کے اندر ہی جناب ابو طالب کی قربانیوں کو دیکھیے، جناب خطیۃ الکبریٰ علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھیے، بدر کی جانب آئیے۔ بدر میں کیا ہوا؟ احد میں کیا ہوا؟ بدر میں کون لوگ مارے گئے؟ کون سے قبائل تھے؟ کون سے مترفین مکہ تھے؟ کون سے چوٹی کے سردار تھے؟ ائمۃ الکفر، ان ائمۃ الکفر جو طاغوت تھے اس وقت کے، ان کو قتل کیا گیا، مارا گیا۔ کس کے ہاتھ سے وہ مرے؟ بدر۔ اور ان بدری صحابہ کے ساتھ پھر آخر کیا ہوا؟ بدر کے، یہ میں سوال آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں، بدر کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی زندگی نکالیے تاریخی کتابوں سے، بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ 313، ان میں سے اکثر کے نام آپ نکالیے اور ان کو دیکھیے کہ وہ شہید کب ہوئے ہیں۔ بدر میں تو شہید نہیں ہوئے ہیں، وہ بدر کے بعد کس زمانے کے اندر وہ شہید ہوئے؟ انہوں نے زندگی کہاں پہ گزاری ہے؟ کس کے ساتھ وہ تھے؟ باغی گروہ کے خلاف وہ کیوں لڑے ہیں؟ باغی گروہ کے لوگوں نے بدر کے لوگوں کو کیوں شہید کیا ہے؟ بدر کو جب آپ مطالعہ کریں گے، بدر کے بعد پھر آپ دیکھیں گے خندق کو، پھر غدیر کے اوپر جب آتے ہیں 18 ذی الحجہ میں 10 ہجری میں، تو غدیر کیا ہے؟ غدیر میں جو اعلان یہ ہوا، غدیر کا یہ اعلان اتنی اہمیت کا کیوں حامل ہے؟ غدیر میں رسول اللہ نے صرف علی کی دوستی کا اعلان کیا ہے، اور افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں اہل سنت کو جو رویہ ہے غدیر کے ساتھ، یہ بہت معاندانہ دشمنی والا رویہ۔ یقین کریں دشمنی سے کم کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا۔ اگر ہم یہی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کے لیے استعمال کرتے رسول اللہ۔ من کنت مولا فہذا ابوبکر مولا، من کنت مولا فہذا عمر مولا، من کنت مولا فہذا عثمان مولا۔ آج آپ سب اہل سنت کو دیکھتے کہ یہ عید غدیر منا رہے ہو، یہ مناتے ہمارے یہاں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ میں سب اہل سنت والجماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی جب بھی میں یہ بات کروں نا، اس کو ہمیشہ میں اپنی ویڈیو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ کو پھر تروڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے اور پتہ نہیں اس کا کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے۔ جناب یہ دیکھیں، یہ شیعہ کی حمایت کر رہے، یہ سنیت کے خلاف بات کریں، نہیں بھائی میں خود اہل سنت ہوں، لیکن میری باتوں کو سنیت کے خلاف پیش کرتے ہیں، نہیں،
یہ جب میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت سے سوال کرو، اہل سنت والجماعت یہ تو اس سے مراد اصل اہل سنت نہیں ہے، بلکہ یہ 2 نمبر اہل سنت ہے۔ یہ جنہوں نے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ سنی نہیں ہے، یہ جعلی سنی ہے۔ اصل اہل سنت والجماعت تو وہ ہے کہ جو رسول کی سنت کے اوپر ہے، جو علی کی جماعت کے ساتھ ہے۔ باقی گروہ والی اہل سنت والجماعت مراد نہیں ہے۔ اہل سنت یہاں پر ان کے سنت سے مراد ہوتا ہے فرقہ وارانہ سنت، اور جماعت سے مراد ان کا ہوتا ہے باقی گروہ کی جماعت۔ میں جب اہل سنت والجماعت کا اپنے آپ کو کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ باقی گروہ والی جماعت نہیں ہے، اس سے مراد ہے اہل سنت سنت محمد، اور الجماعت سے مراد ہے جماعت علی، باقی گروہ کی جماعت مراد نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو باقی گروہ کی جماعت میں رکھتے ہیں، تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ غدیر کے ساتھ ناانصافی کیوں ہے؟ غدیر یقین کرے اگر غدیر کو اپنے حقیقی معنوں کے اندر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو کربلا اس طور پر واقع نہ ہوتی، لیکن غدیر کو ایسا سمجھا ہی نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد آپ ثقیفہ بنی ساعدہ کو دیکھ لیں، ثقیفہ کا اختلاف دیکھ لیں، ثقیفہ کے بارے میں امام علی کا موقف۔ آج ہمارے ہاں سنی مولوی جو اکثر ناسبی اس میں گھسے ہوئے ہیں، یہ امام علی کے موقف کو بیان کرتے ہیں۔ چلے مان لیتے ہیں کہ امام علی نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ابو بکر کی بیعت کر لی، مان لیتے، بخاری کی روایت 4240 جو ہے، لیکن اسی میں یہ بھی تو ہے کہ علی نے یہ فرمایا کہ یہ ہمارا حق تھا، ہم سے زبردستی چھینا گیا ہے۔ مولوی یہ بیان کرتا ہے آپ کو، لیکن ہم سے یہ زبردستی چھینا گیا، کیا امام علی نے یہ بیان نہیں کیا؟ کیوں اس کو کیوں چھپاتا ہے مولوی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ ان کا موقف ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم سے زبردستی لیا گیا ہے، چھینا گیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ثقیفہ کے موقف کو جو امام علی کا ہے اس کو اگر ہم نہج البلاغہ کے ساتھ بھی دیکھیں، خطبہ شقشقیہ، دونوں برابر سرابر بات بن جاتی ہے۔ ثقیفہ کو دیکھ لیں، پھر ثقیفہ کے بعد جناب شہادت عثمان ہوئی ہے۔ شہادت عثمان کی کیا اسباب ہے، کیوں ہوئی ہے؟ شہادت عثمان کی تاریخ کیا ہے، کیا وجوہات تھی؟ حضرت عمر کی شہادت کیوں ہوئی ہے؟ کون ہے حضرت عمر کی شہادت کرنے والا؟ کس کو فائدہ ہوا ہے؟ کس کا غلام تھا؟ وہ شخص کون تھا؟ اس کو آپ پڑھیں گے جب شہادت عمر کو، پھر شہادت عثمان کو دیکھیں گے کس نے فتویٰ دیا، کس نے تیار کیا، کس نے تحریض کی، لوگوں کو ابھارا، کس نے موومنٹ چلائی، کون لوگ تھے وہ؟ امام علی کا وہاں پہ موقف کیا ہے؟ صحیح روایات اس میں امام علی کے حضرت عثمان کے بارے میں کیا ملتی ہیں؟ حضرت عثمان نے اپنے ادوار کے اندر امام علی نے ان کو کیا کیا مشورے دیے؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ شہادت عثمان کو سمجھیے، شہادت عثمان کو آپ سمجھیں گے کربلا کے ساتھ مربوط، یہ چیز آپ کو جب مربوط کریں گے تو آپ کو پوری کربلا کی تاریخ آپ کے سامنے ایسے بے غبار ہو کے پیش ہو جائے گی، آپ کو اصل وجوہات سمجھ میں آ جائیں گے کہ یہ کربلا ہوئی کیوں ہے۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جمل ہے، جمل آپ کو معلوم ہے کہ جمل ہوئی اسی لیے قصاص عثمان کا مطالبہ، لیکن جمل کو شکست ہوئی جمل والوں کو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ ندامت کرتی رہی اس کے اوپر، آنسو بہاتی رہی کہ کیوں مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ اور صحیح روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، مستدرک الحاکم کے اندر بھی ہے کہ اب مقام کے کتے جو ہے وہ بھونکنے لگ گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ حدیث ان کو یاد آ گئی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک خاتون ایسی ہے کہ جس پر حواب مقام کے کتے بھونکیں گے، تو عائشہ نے اس موقع پر وہ ان کو یاد آ گئی تھی۔ تو جمل کو آپ یاد کیجئے، جمل کے بعد آپ صفین دیکھیں۔ اچھا، جمل اور صفین کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ جمل کے جو لوگ ہیں انہیں شکست ہوئی تو جمل میں حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ مین کردار ہے، تینوں کی توبہ ثابت ہے۔ لیکن جو صفین ہے، صفین کے بارے میں رسول اللہ کے فرمان الگ ہے، الفئہ الباغیہ ہے، عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، عمار ان کو جنت کی جانب بلائے گا، وہ عمار کو جہنم کی جانب بلانے والے ہوں گے۔ عمار کی قتل کا اعتراف عمر بن عاص نے کیا ہے، سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے کہ یہ اس کے قتل کرنے والے ہم، سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ موجود ہے، اور عمر بن عاص کا اعتراف ہے۔ اور عمر بن عاص کے بارے میں کتاب الایمان صحیح مسلم کی روایت وہ کہتے ہیں میری زندگی کی 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور تو وہ ہے کہ جب میں رسول اللہ سے شدید نفرت کرتا تھا، دوسرا دور وہ ہے کہ جب میں رسول اللہ سے شدید محبت کرتا تھا، تیسرا دور وہ ہے کہ جو میں رسول ہمارا معاملہ مختلط ہے، اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے۔ تو یہ 3 ادوار ہیں عمر بن عاص کے۔ تیسرا جو ہے نا یہ امارت کے بارے میں ہے کہ جب انہیں حکومت مل گئی، اقتدار مل گیا، اور معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں انہیں اقتدار ملا تھا۔ تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ صفین کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، صفین کیوں ہوئی ہے، رسول اللہ کے فرمان کیا ہے صفین کے بارے میں، باغی گروہ کون ہے، باغی گروہ اس کے اخلاق اور اطوار کیا ہیں، اور پھر آگے جو صفین کے بعد صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد جو 20 سالہ جو دور ہے اس میں کیا ایسا ہوا، حجر بن عدی کی شہادت ہے، صلحاء کی شہادت ہے، لوگوں کو شہید کیوں کیا گیا، یزید بن معاویہ کی بیعت کیسے لی گئی، پڑھیں تو صحیح، اس پر میری سب موضوعات کے پر میری ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر
یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں انہیں ہمیں مربوط کرنے کی ایک تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اسٹڈی ہم ایسے کریں تو تب جا کے آخر میں ہمیں کربلا سمجھ میں آئے گی. ورنہ اگر آپ ایک نوجوان ڈائریکٹ کربلا پہ آئے گا اور وہ پیچھے ان موضوعات کو نہیں پڑھا ہوگا تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ دائیں بائیں وہ ادھر ادھر پھنستا جائے گا، چھلانگے لگاتا جائے گا. تو امام علی علیہ السلام وہ تو جناب اہل بیت میں سے کسی کی بھی اگر آپ زندگی پڑھنا چاہیں تو آپ کو سب سے پہلے امام علی سے آغاز کرنا چاہیے. امام علی کو آپ نے سمجھ لیا سے مراد یہ کہ ان کی زندگی آپ نے پڑھ لی، ان کی سیرت بایوگرافی آپ نے پڑھ لی، آپ کو پوری تاریخ سمجھ میں آ جائے گی، اسلام سمجھ میں آ جائے گا، سیرت رسول سمجھ میں آ جائے گی، قرآن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. علی کی ذات وہ ہے کیونکہ علی انسان کو شعور دیتا ہے، علی انسانیت کے دماغ کو کھولتا ہے، علی انسانیت کے دل سے اپیل کرتا ہے. علی انسانیت کا نام ہے. علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں، اہل البیت میں سے. تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کربلا کو سمجھنے کے لیے ان واقعات کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.